حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں، محدث ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی کا دور ہے، ایک امیر گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو جوانی کے دور میں ایک خاتون سے محبت ہو گئی اور اس سے ملنے کے لیے پہنچے۔ رات کی تاریکی ہے، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اس سے ملاقات کے لیے پہنچے اور اس کے مکان کے قریب ٹھہر گئے اور اس کا انتظار کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ مکمل رات گزر گئی لیکن وہ نہ آئی۔ اہل فجر ہوا، مؤذن نے اذان لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں سے یہ آواز جیسے ہی ٹکرائی، اس آواز نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ معصیت کی اور سے پلٹے اور دل کے ساتھ محاسبہ کر رہے ہیں کہ عبداللہ اللہ کے غیر کی محبت میں مکمل طریقے سے رات تو نے گزار دی۔ اگر یہی رات تو اللہ کے لیے اس کی عبادت میں گزارتا، اللہ رب العزت تجھ کو نہ جانے کیا عطا فرماتا، تیرے مقام و مرتبے کو دوبالا فرماتا، اپنی نظر رحمت خصوصی تجھ پہ فرماتا۔ پلٹے، صدق دل سے توبہ کی اور عہد کیا کہ آج کے بعد میری رات یا تو نماز پڑھ کے گزرے گی، یا قیام کر کے گزرے گی، یا قرآن شریف کی تلاوت کر کے گزرے گی، یا صحیح طریقے سے آرام کر کے گزرے گی۔ توبہ استغفار کی اور نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد پہنچے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد گھر پہنچے، صبح کا کھانا کھایا اور دل میں ارادہ کیا کہ اب مجھ کو علم حاصل کرنا ہے۔ علم حدیث سیکھنے کے لیے گھر سے نکل گئے، سفر کرنا شروع کر دیا۔ راستے میں ایک مسافر اور ساتھ ہو لیے۔ گرمی کا موسم ہے، جیسے ہی دن کا حصہ کچھ گزرا اور سورج کی تپش، اس کی گرمی جیسا ہی ہونا شروع ہوئی، اللہ رب العزت نے ایک آسمان پہ بادل کا ٹکڑا ظاہر کیا اور وہ بادل کا ٹکڑا چھائے کرتے ہوئے جدھر کو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ چل رہے ہیں اسی اور چلتا جاتا ہے۔ یہ دونوں حضرات ساتھ ہیں، یہ دوسرے ساتھی یہ بھی نمازی پرہیزگار تھے۔ سوچا کیا کہ اللہ رب العزت نے تیری عبادت کی برکت سے یہ نظر رحمت کی ہے، یہ گھٹا رحمت کی ظاہر کی ہے، یہ گرمی سے جو نجات دی ہے یہ تیری عبادت کی برکت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے تو دل میں کوئی اس طرح کا خیال تھا ہی نہیں کہ وہ رات جس طریقے سے گزاری ہے اس کا علم تھا، اسی جانب ذہن تھا۔ بہرحال چلتے چلتے ایک دو راہ آیا اور یہ دونوں حضرات الگ الگ راہ انہوں نے اختیار کی، یعنی ان مسافر کو دوسری اور جانا تھا اور ان کو دوسری اور۔ جیسے ہی انہوں نے راہ جدا کی، الگ راہ اختیار کی، اب یہ ٹکڑا بادل کا جدھر کو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ چل رہے ہیں اس جانب ہو لیا۔ جیسے ہی کچھ دور چلے، یہ جو بزرگ تھے دوسرے، انہوں نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر سایہ کر کے چل رہا ہے، پیچھے ہٹے، دوڑ کر کے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور جا کر کے معلوم کیا کہ اے نوجوان، یہ بتلا تیرا ایسا کیا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے ایسی تپتی ہوئی دھوپ میں سورج کی تپش، اس کی گرمی سے تجھ کو
اس بادل کے ٹکڑے کے ذریعے نجات دی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور تو میرا کوئی عمل نہیں ہے، ہاں مگر یہ ہے میں نے آج اہل فجر صدق دل سے توبہ کی ہے اور میں اب علم حدیث سیکھنے کے لیے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہا ہوں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تیری توبہ قبول کی ہے اور اسی کی برکت سے اللہ رب العزت نے ایسی گرمی کے موسم میں سورج کی تپش، اس کی گرمی سے تجھ کو نجات دی ہے۔ میرے بھائیوں، بتلانا ہی چاہتا ہوں، یہ ہے توبہ کا صلہ۔ اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد تو اس کا صلہ دے گا ہی، لیکن اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کی حفاظت، اس کا صلہ اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سبھی کو صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سبھی کو بزرگان دین کی صحبت میں رہ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان حضرات کے طریقہ کار پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔